الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد افتخار الذاكرين ومختار الذاكرين وعلى آله وأصحابه الشاكرين الذاكرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا کے بعد عزیزانی گرامی قدر، جیسا کہ معلوم ہے کہ ماہ ذی الحج میں 9 ذی الحج کی نماز فجر سے تکبیرات تشریق کی ابتدا ہوتی ہے۔ 13 ذی الحج کی نماز عصر تک۔ جب جماعت مستحبہ سے نماز پڑھی جائے تو ایک دفعہ تکبیر کہنا، تکبیر تشریق یا تکبیرات تشریق، یہ واجب ہے۔ اور 3 دفعہ یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ تکبیرات تشریق کا فلسفہ کیا ہے؟ تکبیرات تشریق پڑھنے کا مقصد اور آبجیکٹو کیا ہے؟ اس کی تفصیل ہے، اور تفصیل اور ڈیٹیل اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس سے صدیوں بھی بیان کیا جائے، صدیوں، تب بھی وہ مکمل نہ ہو۔ میں ان میں سے فقط ایک آپ کو بتا رہا ہوں، جس کی ابتدا میں اس کویسچن سے کر رہا ہوں، اس سوال سے کر رہا ہوں کہ ہاؤ ٹو کلین دا ہارٹ، ہاؤ ٹو پالش دا ہارٹ، دل کو کیسے پاک کیا جائے، دل کو
کیسے صاف کیا جائے. دل پاک ہے، صاف ہے، تو اس جہاں میں بھی انسان کامیاب ہے اور اس جہاں میں بھی انسان کامیاب ہے. اس کا معاملہ اس جہان فانی میں بھی اچھا ہے اور اس جہان باقی میں بھی اچھا ہے. دل صاف نہ ہو، دل ستھرا نہ ہو تو اس دنیا میں بھی مشکل اور اس جہاں میں بھی مشکل. ڈاکٹر اقبال نے فرمایا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھوں کا نور ہے پر دل کا نور نہیں. تو جیسے آنکھوں کی بینائی ہے، آنکھوں کا نور ہے، روشنی ہے، ویسے دل کی بھی بینائی ہے، اس کا بھی نور ہے، اس کی بھی روشنی ہے، وہ بھی روشن ہوتا ہے. سو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو پاک کرنے، صاف کرنے کے مختلف اصول بتائے ہیں. ان میں سے ایک اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر. تکبیرات تشریق کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کا ذکر ہے، بلکہ بار بار ذکر ہے، بار بار ذکر ہے. تکبیرات تشریق میں اللہ اکبر یہ کلمہ مکرر ہے، ریپیٹڈ ہے، اس کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے. سو کلمات تکبیر یا تکبیرات تشریق اس سے بھی پڑھنے والے کا دل صاف ہوتا ہے، اس کا دل ستھرا ہوتا ہے، اس کا دل روشن ہوتا ہے. اس کا دل پاک ہوتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لکل شیء سقالہ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ. Everything has a cleaner, and the cleaner of the hearts is zikrullah, remembrance of Allah, to remember Allah. فرمایا کہ ہر شے کو پاک کرنے کا، صاف کرنے کا ایک آلہ ہوتا ہے، اور دلوں کے پاک کرنے کا، صاف کرنے کا آلہ اور اس کا ذریعہ وہ اللہ کی یاد ہے. اللہ کی یاد ہے. سو جب مومن اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے اور اللہ اللہ کی ضربیں اس کے دل پر لگتی ہیں، سو اس کا دل اللہ اللہ کی ضربوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ چمک
تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو جیسے دل توجہ مصطفیٰ سے چمک اٹھتا ہے، ویسے دل اللہ اللہ کی دربوں سے بھی چمک اٹھتا ہے۔ صحابہ اور اہل بیت، ان کے دل صاف ستھرے، پاک، روشن، منور ہوئے۔ ان کے دلوں کی طہارت، طہارت قلوب، دا پیوریفیکیشن آف دا ہارٹس، جہاں اللہ اللہ کی دربوں سے ہوئی، وہاں مصطفیٰ کی توجہ سے اور نگاہ مصطفیٰ سے ان کے دل پاک صاف ہوئے۔ سو دونوں چاہیے، اللہ اللہ کی صدائیں بھی اور مصطفیٰ کی اور اولیاء کی توجہ بھی۔ آپ سنتے ہیں کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف جب مصطفیٰ کی توجہ ہوئی تو اس توجہ مصطفی نے ان کے ظاہر کو بھی روشن کیا اور ان کے باطن کو بھی روشن کیا۔ ماہ ذی الحج میں 18 ذی الحج کو امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک دوست ہوگا، اور میرا دوست جنت میں سیدنا عثمان بن عفان۔ اللہ نے ان کو بہت اونچا مقام دیا، بہت اونچا مقام دیا، بہت بلند مقام عطا کیا، بہت بلندیاں عطا کی۔ اور ظاہر ہے کہ جوں جوں بلندی ہوتی ہے انسان کا مقام بلند سے بلند تر ہوتا چلا جاتا ہے، تو اس کا دل صاف سے صاف ہوتا چلا جاتا ہے، روشن سے روشن تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ روشنی چاند کی بھی ہے، ستاروں کی بھی ہے، اور سورج کی بھی ہے، آپ کی ٹیوب لائٹس کی بھی ہے، بلب کی بھی ہے، چراغ کی بھی ہے، آگ کی بھی ہے، سب کی روشنی ہے۔ لیکن جب سورج نکلتا ہے تو سب روشنیاں ماند پڑ جاتی ہیں، ہیج ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح بعض وہ ہیں جن کا دل سورج کی طرح روشن ہے، اور جب اس دل کی روشنی طلوع ہوتی ہے تو پھر اس کے سامنے باقی دل اور ان کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرقد مبارک پر اپنی رحمت و رضوان کی بارش کا نزول فرمائے، اور ان کے تصدق سے وسیلے سے ہمارے ظاہر و باطن بھی روشن ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔